کیا ہے خوشی؟ اچھا دیکھو، ہم خوشی کی جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ خوشی کو ہم نے مشروط کیا ہوتا ہے، کنڈیشنڈ کیا ہوتا ہے. ہم نے خوشی کو کنڈیشن کیا ہوتا ہے خواہشات کے ساتھ، کہ اگر میری یہ خواہش پوری ہوگی اور یہ خواب پورا ہوگا تو میں خوش ہوں گا. خوشی کا تعلق خواب اور خواہش کے ساتھ نہیں ہوتا. خوشی کا تعلق آپ کے مزاج کے ساتھ ہوتا ہے، موڈز کے ساتھ ہوتا ہے. بڑے کم لوگ جانتے ہیں جو ہمارے موڈز ہیں، وہ موڈز جو ان سے ہیں وہ 16 موڈز ہیں. اچھا. اور 16 موڈز جو ان سے ہیں وہ پیچھے 16 کیمیکلز پہ بیسڈ کرتے ہیں، یعنی 16 کیمیکل ہیں جو ان موڈز کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. سو ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے موڈز ہیں اس میں سے ایک موڈ کا نام ہے پلیئر، خوشی، خوش رہنا. اور یہ جو خوش رہنا ہے یہ کیکا لگانے کا نام خوشی نہیں ہے کہ لطیفہ سنا کیکا لگا دیا پھر غمزدہ ہو گئے. نہیں، خوشی کا مطلب ہے کہ آپ کی ایوریج اگر نکالی جائے پورے دن کی تو آپ 51% خوش رہتے ہیں. 100 میں سے 51% خوش رہنا بڑا ضروری ہے. وہ لوگ جو 51% خوش رہتے ہیں وہ خوش لوگ ہوتے ہیں، اور جو زیادہ ہوتے ہیں 51% سے زیادہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ان سے ہیں وہ کہہ لیجئے سیڈ سول ہوتے ہیں. یہ سیڈ سول جو ان سے ہیں، کہہ تو دیا جاتا ہے پیدائشی ہیں، لیکن بعض اوقات حالات، واقعات اور آنے والے جو چیلنج ہیں، مسائل ہیں، وہ اتنا توڑتے ہیں انسان کو کہ انسان سیڈ سول بن جاتا ہے. اور سیڈ سول کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کاموں سے فری ہوا تو اداس ہونے کی ڈیوٹی اس نے لی ہوتی ہے، ڈپریس ہونے کی اس نے ڈیوٹی لی ہوتی ہے. اس کو اس کی کوئی تنخواہ نہیں مل رہی ہوتی، لیکن وہ بغیر تنخواہ کے نا امید، ڈپریس، پریشان، غمزدہ وہ بیٹھ جاتا ہے. یعنی نہ شاعر ہے نہ وہ میر درد ہے، لیکن غمزدہ رہنا اس کے مزاج میں شامل ہو چکا ہے. تو یہ جو غمزدہ رہ کے خوش رہنا، بعض لوگ اپنے غم میں بھی خوش ہوتے ہیں. وہ غم میں خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غم سے خوش ہوتے ہیں شاید، یعنی وہ غم کو بھی پلیئر بنا لیتے ہیں. اچھا، یہ وہ لوگ تو نہیں جن کو لوگ کہتے ہیں خوش مزاج ہے، یار یہ اس کو بھی تو دکھ ہے لیکن یہ خوشی میں ہے. اچھا دیکھو، ایک اس میں پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہیں، دو کریکٹرز ہیں جن کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. اس میں سے ایک کریکٹر ہے جو غم میں رہ کے غمزدہ رہنا عادی ہو چکا ہوتا ہے اور یہی اس کا کمفرٹ زون ہوتا ہے. اچھا. مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہوگی، وہ ایکسپٹ کر جاتا ہے، جی غم ہی ہے، جی لائف ہے، غم کا نام، زندگی کیا ہے، جبر کا دریا اور تکلیف کا دریا ہے، اس قسم کے مسئلوں میں پڑا رہتا ہے. صحیح. اب یہ جو غم کا دریا جو انسا ہے اس کیفیت میں رہنے والا ایک مزاج ہے سیڈسٹ. یہ جو مزاج ہے، یہ بندہ جو مرضی امید کی بات ہو، جو بندہ جو مرضی حالات ہوں، یہ اس نے سیڈ ہی ہونا ہوتا ہے. اچھا. پاکستان میچ جیت گیا ہے، حالات اچھے ہو گئے ہیں، اکانومی بہتر ہے، پیٹرول سستا ہو گیا ہے، کہ جی کی ہونا ہے، اگلی بار تو ہار ہی جانا ہے. یہ جو مزاج ہے نا، یہ وہ کسی نے آگے جی سیڈسٹ کو بتایا کہ جی پیٹرول سستا ہو گیا، وہ کہندا جی خوش ہونے دی لوڑ نہیں، اگلی مہنگا بھی ہونا. یعنی کہ وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا، اس مومنٹ کو انجوائے نہیں کر رہا، اگلے غم کا انتظار ہوگا اور وہ اگلے غم کی طرف نگاہ، یعنی اس کی آنکھ ڈھونڈے گی ہی کسی حادثے کو، پریشانی کو، خدشے کو. اچھا، ایک اور کریکٹر ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ وہ کریکٹر ہے جسے سمجھ آ جاتی ہے. سمجھ کیا آتی ہے؟ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسے سمجھ آ رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے. اچھا. کیونکہ مرنا ہے اس لیے زندہ رہنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر زندہ رہنا ہے تو خوش رہ کے زندہ رہنا چاہیے، غمزدہ رہ کے کیوں زندہ رہنا. جب جینا ہی ہے تو رو کے جینے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ مسکرا کے خوش رہ کے جئیں. تو یہ جو انتخاب ہے، آپ نے ٹک لگایا، اپنی مرضی سے آپ نے ٹک لگا دیا کہ جی میں نے غمزدہ رہ کے نہیں جینا، میں نے خوش رہ کے جینا. یہ جو اپنی چوائس ہے، جو انتخاب ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک رویے کا، ایک ایٹیچیوڈ کا آپ نے انتخاب کیا اور وہ ایٹیچیوڈ خوش رہنے کا ایٹیچیوڈ. ٹھیک ہے. اچھا شاہ جی، کہا جاتا ہے جو لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے اب تم خوش ہونا، تم دیکھنا تھوڑی دیر بعد تم رو گے، تھوڑی دیر بعد تمہیں کوئی غم آئے گا، تھوڑی دیر بعد تمہیں کوئی پریشانی. ایسے کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھو، حقیقت یہ ہے کہ جو ہم برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے نا کہیں سائیکالوجی میں فیئرز بڑے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں کے ارد گرد کے لوگوں کو. وہ خوشی کو فوراً جوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں خوش ہو رہے ہو نا، اب تمہیں اس کے برابر غم بھی آنا ہے، برابر ہونا. اچھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. بالکل، یہ متس ہیں سب کے سب نا، یہ متس ہیں. ہمیں کئی بچپن سے متس ملتے ہیں نا. مثلا دیکھیں، میں بچپن میں جب گر جاتا تھا تو میری ماں کی آواز آتی تھی
کہ اٹھ جا کیڑی دا آٹا رڑ گیا. اب یہ کیڑی کا آٹا ڈل گیا یا رڑ گیا, یہ جو تھا یہ ماں کا جملہ یہ اٹھا دیتا تھا, یعنی کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں, میرا نقصان نہیں ہوا, وہ کیڑی کا آٹا گرا بیسیکلی. چھوٹی سی کیڑی جا رہی تھی میری, اسے ٹھوکر لگی ہے, کیڑی دا آٹا رڑ گیا. وہ جو کیڑی کا آٹا ڈل گیا رڑ گیا, اس سے مجھے سیٹسفیکشن ہوتی تھی کہ میں کلا نہیں, میرا نقصان ہوتا بھی کوئی نقصان ہوگا. ایک محاورہ بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ آپ غم کی حالت میں جو آپ کا رجوع ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. رجوع از یور اٹیچمنٹ اینڈ یور کنسرن. آپ نے کسی تکلیف کی حالت میں, پرابلم کی حالت میں رجوع کدھر کیا؟ رجوع اگر آپ کا اللہ کی طرف ہے, آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں. کیا بات کہ آپ کو ٹھوکر لگی تو آپ ٹھوکر لگتے ہی آپ نے اللہ پکارا. ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے, بچہ روتا ہے نا, ماں لگا بھی دے دو تو ماں ہی کہتا ہے. ایسا ہی ہے. اللہ کے رستے پہ چلنے والا تکلیف میں ہوتا ہے, وہ اللہ ہی کہتا ہے, وہ پکارتا ہے تو اللہ ہی نکلتا ہے, کیونکہ رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے. یہ جو اللہ کی طرف رجوع ہے یہ آپ کو خوش بھی رکھتا ہے, سکون میں بھی رکھتا ہے, اطمینان میں بھی رکھتا ہے. اشفاق صاحب کا ایک بڑا اچھا جملہ مجھے یاد آتا ہے. اشفاق صاحب کہتے ہیں ایمان والا یعنی مومن تو نا امید ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے. اس کے لیے نا امیدی کیسی؟ نا امیدی نہ خوشی تو اس کے لیے جس کے پاس ایمان نہیں ہے. بہت خوب. میں اپنے سننے والوں کو کہوں گا, آپ کی تکلیف انتہا کی ہے, آپ کی پرابلم جتنی مرضی بڑی, آپ کے مسئلے بڑے ہیں, آپ تکلیف کی انتہا, آپ بستر پہ پڑے ہیں, مرگ کے بستر پہ پڑے ہیں, آپ کی پریشانیاں بڑی ہیں, آپ کے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے, آپ کے پرابلمز بڑے ہیں, خدارا اللہ سے امید نہ چھوڑیے. یہ جو امید ہے نا یہ کمال کا کام کرتی ہے. آج تو سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ ہوپ والے بندے, امید والے بندے کا اورا اور طرح کا ہوتا ہے, اس کی مقناطیسیت اور طرح کی ہوتی ہے. ہوپ والے بندے جو ان سے نا یہ محفل میں بیٹھتے امید بانٹتے اور اٹھ جاتے. یہ اپنے سے جونیئرز کو, میں انٹرپٹ کرنا تھوڑا سا چاہوں گی, اگر اس کو نظر بھی آ رہا ہے کہ دکھ ہے, پریشانی ہے, میں نہیں کر پاؤں گا, میں گر جاؤں گا, پھر بھی امید بانٹ رہے, تو یہ ایک پازیٹیو بات. دیکھو امید نا کرنٹ کی طرح, جیسے ایک پاور ہاؤس سے کرنٹ آتا ہے اور بلب روشن ہو جاتا ہے, امید گرے ہوئے بندے کو نا ہوپ مل جاتی ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ گے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں, تم نے گھبرانا نہیں. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ میجک دیا ہوتا ہے, ان کے پاس یہ جادو کی چھڑی ہوتی ہے, وہ امید بانٹتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے, وہ جن میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کی جیبیں تو نہیں بھر سکتے, لیکن ان کے دل اور ان کے دماغ میں ہوپ, امید اور یقین, یہ دولت ہے, یہ بانٹ کے وہ چلے جاتے ہیں. امید کی دولت, امید کا لنگر بہت بڑا لنگر ہے. کہ کسی نے آپ کو لنگر بانٹا اور امید کا لنگر بانٹا, اس نے کہا پریشان نہیں ہونا, اللہ کی رحمت جون سی نا اس سے کبھی نا امید نہیں ہونا. تو یہ جو رحمت سے نا امید نہ ہونا ہے یہ اللہ کا کرم ہے. امید کا ہونا بھی ایک بہت بڑی ایک کرم نوازی اللہ کی کہ آپ کی امید قائم ہے. سو سب کچھ جانے دیں, سب کچھ گوا دیں, جیبوں کا مال کم ہو جائے, کام کاروبار کم چلے, دکانوں پہ مندے ہو جائیں, مارکیٹ میں ہڑتالیں چل رہی ہوں, سب کچھ ہو, لیکن امید کو کبھی گوانا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ جی مجھے بتائیے کہ بچپن میں نا بچہ بہت خوش ہوتا ہے, کیونکہ اسے سمجھ بھی نہیں ہوتی چیزوں کو ویسے لے کر بھی نہیں چل رہا ہوتا جیسا بڑے سوچ رہے ہیں, سائنٹیفکلی, لاجیکلی. بچہ اپنی مست دھن میں چل رہا ہے, اپنے مست ماحول میں چل رہا ہے, تو وہ خوش بھی ہوتا ہے. تو بڑے ہو کر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہو گیا تو وہ خوش نہیں رہ پا رہا؟ اچھا, ایک بڑا شاندار جملہ انگلش میں محاورہ ہے, لیکن اس کا ترجمہ یہ لا علمی بڑی نعمت ہے. لا علمی بھی نا نعمت ہے. صحیح. اچھا, علم دو طرح کا ہے. ایک علم ہے امید پیدا کرنے والا, ایک علم ہے وہ بھی سچا, لیکن وہ ڈس اپوائنٹ کر دے گا آپ کو. اچھا, آپ کا کمال ہی ہوتا ہے جب آپ زندگی گزارتے ہو اور ایک بھرپور زندگی گزارنا چاہتے ہو, تو آپ کرتے یہ ہو کہ آپ امید والے علم کو بڑھاؤ. امید والے علم کو بڑھاؤ گے تو آپ کی زندگی میں امید, ہوپ اور خوشی بڑھ جائے گی. یاد رکھیے گا, جیسے سانس لینا بڑا ضروری ہے, جیسے کھانا کھانا بڑا ضروری ہے, جیسے رات کو سونا بڑا ضروری ہے, اس طرح خوش رہنا بڑا ضروری ہے. خوش رہنا بہت ضروری ہے. بڑے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں. میں کیونکہ اللہ نے مجھے ایک بڑا ورسٹائل سا ایک پروفیشن دیا کہ ہر شعبے کے لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑ جاتا ہے. کوئی محکمہ نہیں بچا, کوئی ادارہ نہیں بچا, تو سب جگہ ٹریننگز اور مشاہدہ, کاؤنسلنگ, کوچنگ. میں نے نجف یہ نتیجہ نکالا ہے
کہ ہم نے خوشی کو عہدے کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے. صحیح, بالکل, کہ جو کسی ٹاپ کے عہدے پہ بیٹھا ہو وہ بڑا خوش ہوتا ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے لوگوں کو روتے دیکھا ہے, بڑی بڑی تکلیف میں دیکھا ہے, ایسی تکلیف میں دیکھا ہے کہ اللہ کی پناہ. یعنی کہ خوشی کا تعلق کسی طاقت یا عہدے کے ساتھ نہیں ہے. اگر عہدے یا طاقت کے ساتھ ہوتا تو 3 بار وزیر اعظم بننے والے یہ کبھی نہ کہتے مجھے کیوں نکالا. یعنی اس جملے میں جو حسرت ہے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. بعض اوقات کچھ جملے ہی ناکامی کے جملے ہوتے ہیں. سو یہ ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کی زندگی میں عہدہ, اقتدار, طاقت یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے خوش رہنے کے لیے. اچھا, بعض لوگ نا وہ کنڈیشن بناتے ہیں کہ ہم بڑے گھر میں ہوں گے نا تو خوش ہوں. وہ دیکھو جی, وہ کتنے 3 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے تو خوش رہ رہا ہے, 2 کنال کے گھر میں. ہم تو رہتے 2 مرلے 3 مرلے کرائے کے گھر میں. خوشی کا تعلق بڑے گھر یا چھوٹے گھر سے نہیں ہے. خوشی کا تعلق بڑے دل کے ساتھ ہے. اگر دل آپ کا بڑا نہیں ہے نا اور گھر کنالوں میں ہے, دل چڑی جتنا ہے آپ کا, آپ خوش نہیں ہو سکتے. خوشی کی پری, خوشی کا دیوتا, خوشی کا جن اتنا بڑا ہے وہ بڑے دل میں آتا ہے. وہ چھوٹے موٹے دل میں نہیں آتا. تو جن کے دل چھوٹے ہوتے ہیں نا, جن کے دل تنگ ہوتے ہیں, جو جمع کرتے رہتے ہیں, جو ہر وقت کنجوسی دکھاتے ہیں, جو اپنے مال کو قبر میں ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ کہانی بنی ہوئی ہے کہ ایک بندہ اسرائیل آ گیا, اس نے کہا جی تیرا ٹائم پورا ہو گیا, اٹھو چلو ساتھ میرے. اس نے کہا جی کوئی ایک خواہش میری ہے. اس نے کہا کوئی ایک خواہش. کہتا ہے چلو ہے کیا بتا دو. کہتا ہے یہ جو سارا میں نے مال جمع کیا اس کو ساتھ لے کے جانا ہے. اس نے کہا جی ادھر نہیں جا سکتا, ادھر کا مال ادھر رہتا ہے, تم نے ساتھ جانا ہے. تو جس نے جانا ہے نجف, وہ مال کی لالچ اور مال کی پرواہ میں اور مال کی فکروں میں اداس بیٹھا رہے, غمزدہ بیٹھا رہے. اور ایک فیکٹری لا لیتی ہے, دوجی لگ دی نہیں پئی. وہ دوجی جو نہیں لگ رہی وہ ٹینشن بنی ہوئی ہے, دیکھو ساڈا کام نہیں ہوندا پیا جی, ساڈا ڈیل ڈن نہیں ہوندی پئی. وہ ڈیلیں زندگی میں 100 ڈن ہوئی ہوتی ہیں, وہ نہیں بندہ دیکھتا, لیکن ناخوش ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھنا, جو بندہ اپنے دماغ کو, برین کو اور برین کی ایکٹیویٹی کو سمجھ جاتا ہے نا کہ یار میرے دماغ نے, میرے مائنڈ نے مجھے غلام بنایا ہوا ہے, وہ خوش رہنا شروع کر دیتا ہے. اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا مائنڈ ہے, میرے مائنڈ کا کوئی مائنڈ نہیں ہے. جب مائنڈ کا مائنڈ نہیں ہے تو جدھر لگا لو گے اس کو یہ ادھر لگ جائے گا. ایک جملہ بول کے ختم کرتا ہوں. وہ 3 ایڈیٹ میں ایک ڈائلوگ بولتا ہے, all is well, all is well, all is well. اپنے دل کو تسلی دیتے, وہ کہتا ہے کہ یار all is well سے مسئلے حل ہوتے ہیں. کہتا نہیں مسئلے نہیں حل ہوتے, لیکن مائنڈ کو تسلی ہو جاتی ہے, ہوپ مل جاتی ہے کہ سب ٹھیک ہے, بہتر ہو جائے گا, بہتر ہو جائے گا. اور انسان کے مال نے نہیں اعمال نے ساتھ جانا ہے. اچھا شاہ جی مجھے بتائیں, انسان جو ہے نا رویوں سے سیکھتا ہے, اور اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ رویے دیکھتا ہے, وہ پھر اڈاپٹ کرتا ہے, اسے پسند آ جائیں. تو خوش رہنے کا بھی کوئی رویہ ہے, کوئی ایک آپ کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کوئی جو آپ اڈاپٹ کر لیتے ہو تو آپ خوش رہتے ہو؟ اچھا دیکھو, اپروچ ہے. خوش رہنا ایک اپروچ کا نام. جیسے ایک چیزوں میں اپروچ ہوتی ہے آپ کی, کہ آپ کی اس چیز کے بارے میں کیا اپروچ ہے. صحیح. آپ لیڈیز میں شاپنگ کے بارے میں, آپ ماشاءاللہ شاپنگ کے بارے میں ایک اپروچ آپ کی ہوگی. اسی طرح کام کے بارے میں اپروچ ہوتی ہے. خوشی ایک اپروچ کا نام. اور یہ جو خوشی اپروچ ہے یہ بڑی ڈیفرنٹ ایک اپروچ ہے. یہ اپروچ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں چیزوں کو. بعض لوگوں کی زندگی میں جو آدھا پانی کا گلاس ہے نا, وہ آدھا خالی دکھ رہا ہوتا ہے, بھرا ہوا آدھا نہیں دکھ رہا ہوتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ منفی پہلو کو ہی دیکھتے ہیں, مثبت کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, آدھا خالی دیکھتے ہیں. اسی طرح دنیا میں ہر چیز کا کچھ پازیٹیو ہے, کچھ نیگیٹو ہے. جو کہانی شروع ہوئی اس نے اینڈ بھی ہونا ہے, جو عروج ہے اس نے زوال پہ بھی جانا ہے. آپ کا کام چل رہا ہے, کبھی نہیں بھی چلے گا, کام اپس اینڈ ڈاؤنز آ جاتے ہیں. سو میرا ماننا یہ ہے نجف کہ جب آپ یہ مان جاؤ کہ زندگی جون سی ہے, یہ زندگی دراصل کبھی خوشی اور کبھی غم کا نام ہے. اس میں 100% کسی کو خوشیاں نہیں ملتی. اس کو کبھی یہ بھی دیکھیں, سارے غم بھی نہیں ملتے, خوشی بھی ملتی ہے, غم بھی ملتے. تو جو سمجھ جاتا ہے اس کہانی کو, اس کیا لیجئے جیون داستان کو, زندگی کی داستان کو, کہ زندگی کی ٹرے میں دونوں چیزیں پڑی ہیں, خوشی بھی پڑی ہے, غم بھی, کھانے دونوں ہیں, سامنا دونوں. یہ جو رسپانس ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بانو آپا اللہ غریق رحمت کرے, کسی نے پوچھا کہ بانو آپا یہ اللہ والے اور دنیا دار میں کیا فرق ہے؟ اچھا, اللہ کے ولی درویش فقیر جو اللہ کی راہ پہ چلتے, اس میں اور دنیا دار میں کیا فرق ہے؟ بانو آپا نے کہا
کہ فرق ہے رسپانس کا. اللہ والے کا کسی واقعے پہ رسپانس ڈیفرنٹ ہوتا. ٹھیک. دنیا دار کا وہی رونا دھونا. صحیح. اللہ والا تکلیف کی حالت میں بھی شکر ادا کر رہا ہوتا. یہ اس کا رسپانس ہے. بہت خوب. ہونے والا عمل اختیار میں نہیں ہے آپ کے, لیکن جو رد عمل ہے وہ آپ کے اختیار میں. سو آپ رد عمل ہمیشہ اچھا رکھتے ہو کہ میرے مالک تیرا شکر ہے, تیری کرم نوازی ہے, تیرا کرم نہ ہوتا تو شاید میں یہاں نہ ہوتا. ایسے